تو چھوٹا سا نام تھا، کمزور تھی. جب دائیاں نکلی مکہ کی طرف بچوں کو لینے کے لیے، اور مکہ کا یہ دستور تھا جب ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے تو دیہات کے لوگ آ کر ان کے بچوں کو لیا کرتے تھے، لے کر وہ معاوضہ طے کرتے تھے، مہانہ دیا کرتے تھے، خرچہ دیا کرتے تھے. وہ خرچہ لے جاتی، آپ بھی کھاتی، بچے کی پرورش میں بھی حصہ ڈالتی اور اس کو بھی پالتی. یہی بات ہوتی رہی، یہ بات چلتی رہی. اما حلیمہ سعدیہ سرکار فرماتی ہے جب میں وہاں سے اپنے علاقے سے روانہ ہوئی تو ساری خاتون سواریاں بھی اعلیٰ، سوار بھی اعلیٰ، نظام بھی اعلیٰ، سفر بھی دیر دراز، مگر ساری خاتون مکہ میں آ کر دائیاں پھیل گئی. جو دیکھتی رہی، جو امیروں کے بعد بچے تھے، جو سرداروں کے ہاں بچے پیدا ہوئے تھے، انہوں نے چڑھائی کر کر کے اپنے اپنے حساب سے بچے لے کر روانہ ہو گئے. سب خاتون، سب دائیاں چلائی گئی، ایک ہی بچہ رہ گیا جس کا نام زمین پر محمد رسول اللہ ہے، آسمان کی بلندیوں پر احمد ہے. وہ اتنا لاجواب ہے، اتنا بامثال ہے، اس کا چمکتا ہوا چہرہ ہے. کبھی قرآن کہتا ہے والضحیٰ، کبھی کہتا ہے قرآن الم نشرح، کبھی کہتا ہے واللیل، کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی بول رہا ہے یا ایھا المزمل، کبھی قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کبھی قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کبھی ذکر کیا جاتا ہے، کبھی ان کے لبوں کا ذکر کیا جاتا ہے، کبھی زلف عنبرین کا ذکر کیا جاتا ہے، کبھی ان کے چلنے کے انداز کو دیکھا جاتا ہے، کبھی ان کے گلیوں میں گھومنے کا ذکر کیا جاتا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب، ہم مکہ کی گلیوں میں گزر رہے ہیں، ہم اسی کو تو قرآن بنا رہے ہیں. جس علاقے سے آپ گزر رہے ہیں، ہم قرآن کا حصہ اس کو منتقل کر رہے ہیں. آپ مکہ میں گئے تو قرآن کی صورت مکی بنی، آپ غار حرا میں گئے تو قرآن غار حرا میں گیا، آپ غار ثور میں تشریف لے گئے تو قرآن غار ثور میں تشریف لے گیا. آپ اگر مدینہ المنورہ کی سرزمین پر تشریف لے گئے تو قرآن کی صورتیں مدنی اتر گئی. آپ سیر و تفریح کر رہے ہیں، مکہ مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں تو مکہ کی گلیوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے قرآن، مکہ کی گلیوں کی گواہی دے رہا ہے کلام الہی. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تو ایسا ہے، بے مثل و بے مثال ہے، اسی کی خاطر کائنات بنی ہے، اسی کی خاطر جہان بنا ہے. اما حلیمہ سعدیہ سرکار فرماتی ہے جب میں مکہ میں داخل ہوئی، میں نے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کیے. تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ہاں ہوا تھا، ایک بچہ ہوا تھا، وہ تو ایک خاتون لے گئی ہے، وہ تو دائی لے گئی ہے، وہ امیر گھرانہ تھا، لے گئی. دوسری چوکھٹ پر، تیسری چوکھٹ پر، چوتھی چوکھٹ پر، پانچویں چوکھٹ پر، الغرض تلاش کرتے کرتے اما آمنہ پاک کے گھر تشریف لے گئی. اما آمنہ پاک کو کسی نے بتلایا کہ دائیاں وہ بچہ لیتی ہے جس کا گھرانہ افضل ہوتا ہے، جس کا گھرانہ سرداری کا ہوتا ہے، جو گھر امیر زادوں کا ہوتا ہے، وہی بچے لیتے ہیں. آپ کا لال تو یتیم ہے، باپ کا سہارا ہی نہیں ہے، آپ کمزور ہیں اور بہترین پرورش بھی نہیں کر سکیں گی، وہ اعمال کو تو نہیں دیں گے. اما حلیمہ سعدیہ سرکار جب یہ بات گردش اندر کر رہی تھی، اما حلیمہ سعدیہ سرکار نے پوچھا کہ تمہارے ہاں کے بچہ ہوا ہے؟ بتایا گیا یہاں ایک بچہ جنم لے چکا ہے، بچہ یتیم ہے، بچے کا والد نہیں ہے، ایک خاتون غریب ہے، اس کا سر کا تاج نہیں ہے، وہ مدد کرنے والا نہیں ہے. اما حلیمہ سعدیہ سرکار نے عرض کی حضور مہربانی فرمائیے مجھے اس لال کا درشن تو کرا دیجئے، مجھے اس محبوب خدا کا مجھے دیدار تو کرا دیجئے. وہ بچہ یتیم ہی کیوں نہیں ہے؟ میں خالی لوٹ کر تو نہیں جانے والی، میں اپنی جھولی کو تو بھر کے لے جاؤں گی، ایسے پلٹنے والی نہیں ہوں. یتیم ہے، مجھے قبول ہے، اور اس کا باپ نہیں ہے، مجھے قبول ہے. یہ عقیدت کی کھڑی تھی، محبت کا انداز تھا اور ان کی محبت کی شمع اجاگر تھی. رب نے مہربانی میں فرمانی تھی، خدا کی طرف سے اٹل جو حکم تھا، خدا کی طرف سے جو پیغام ہو چکا تھا، ہونا بھی وہی تھا جو منظور خدا تھا. حضرت اما حلیمہ سعدیہ اصرار کرتی ہے، اما آمنہ پاک فرماتی ہیں ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو کچھ نہیں دے سکیں گے، یہ پرورش کیسے ہوگی، یہ کیسے کریں گے؟
اما حلیمہ سعدیہ عرض کرتی ہے حضور مہربانی فرمائیے مجھے وہ مکھڑا دکھائیے، مجھے وہ لال دکھائیے۔ اما آمنہ پاک نے جب کپڑا ہٹایا